السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج کے درس میں ہم ایک نئے سبق کا آغاز کریں گے اور اس سبق کا تعلق سفر نامے سے ہے۔ جی ہاں، سفر نامہ کسے کہتے ہیں؟ سفر نامہ کسی بھی ملک یا شہر کے خاص مقامات کی تعریف اور وضاحت کو کہتے ہیں، اور آج کے ہمارے سبق کے مصنف ہیں نسیم حجازی۔ نسیم حجازی نے بھی ایک ملک کی تعریف یعنی اس کے خاص مقامات کی وضاحت کی ہے، اور یہ ملک نہ صرف خوبصورتی کے اعتبار سے بلکہ تاریخی اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور مصنف نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ان تمام مقامات کی اس طرح منظر کشی کی ہے کہ قاری کو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ گویا وہ خود اپنی آنکھوں سے ان تمام مقامات کو دیکھ رہا ہو۔ اس وضاحت کے ساتھ ہی ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ سبق ہماری درسی کتاب ارمغان اردو سے لی گئی ہے، اور یہ سبق ہے سبق نمبر 7، اور اس کا نام ہے قسطنطنیہ، جو کہ حالیہ دور میں استنبول کے نام سے مشہور ہے، اور ہمارے سبق کا آج ہے 28واں دن۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم سرگرمی نمبر 1 کو حل کریں گے، جو کہ قبل از مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، سیر و سیاحت سے انسان کی معلومات میں کیسے اضافہ ہوتا ہے، بیان کیجیے۔ سیر و سیاحت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم مختلف ملکوں کی سیر و سیاحت کرتے ہیں تو ہمیں وہاں کے تاریخی ورثے، وہاں کی ثقافت، وہاں کے لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، وہاں کے موسم کے بارے میں اور وہاں کے ملکی حالات و واقعات کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کے معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سیاح کسے کہتے ہیں؟ مختلف ملکوں اور شہروں کے سیر کرنے والے کو سیاح کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اسے کئی قسم کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، سیاحت کے کیا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ سیاحت کے بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نشانیوں پر غور کرنے کے لیے بھی سیاحت کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے علاقوں کی تاریخ کو کھنگالنے کے لیے بھی سیاحت کی جا سکتی ہے۔ دوسرے ممالک کے بارے میں جاننے کے لیے، یعنی اس کے تاریخ کے بارے میں، اس کے حالات کو جاننے کے بارے میں، اور اگر کسی کو تجارت کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو اس غرض سے بھی سیاحت کی جا سکتی ہے۔ الغرض سیاحت کے بے شمار مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اب مزید معلومات کو آپ تلاش کیجیے گا، اور تلاش کرتے ہوئے ان تمام یعنی تینوں سوالات کے جوابات واضح اور صفائی کے ساتھ کاپی میں لکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف، لیکن آج کے ہم سبق کو تصاویر کی مدد سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو عمارت ہے وہ ہے آیا صوفیہ کا قدیم محل۔ آیا صوفیہ کا قدیم محل اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ تاریخ کیا ہے اس کی؟ یہ عمارت انتہائی خوبصورتی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کو آیا صوفیہ کے نام سے یہ عمارت مشہور ہے۔ یہ عمارت قسطنطنیہ کی فتح کے بعد مسجد بننے سے قبل سلطنت روما کا ایک عظیم گرجا گھر تھی۔ 1935 عیسوی میں کمال اتاترک نے اسے ایک تاریخی یادگار کی حیثیت دے دی اور سیاحوں کے لیے اس کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ایک برج یعنی ایک پل، گولڈن ہارن، یا پھر اسے باسفورس پل کہتے ہیں۔ اہل مغرب اسے گولڈن ہارن اور کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ترک اسے پلیس کہتے ہیں۔ خشکی کی طرف گولڈن ہارن کا آخری سرا ایک چھوٹے سے دریا کے دہانے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ گولڈن ہارن پر 2 پل جدید اور قدیم آبادی کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ خاص مقام ہے جو کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ وہ عظیم و مرتبت صحابی ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے حجرے میں سب سے پہلے قیام فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس صحابی کے حجرے کے سامنے بیٹھے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں قیام فرمائیں گے، اور یہ اعزاز حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد تو اس نے ان کے لیے ایک مزار تعمیر کروا دیا، اور ترکی میں یعنی استنبول میں تمام مقدس اور خوبصورت مقامات میں یہ عمارت کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آیا صوفیہ کا اندرونی منظر۔ ہم نے آیا صوفیہ کا بیرونی منظر دیکھا جو انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ یہ عمارت نہ صرف بیرونی طور پر بلکہ اندرونی طور پر بھی انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے، جس میں فن مہارت کے ہر جوہر دکھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سلطان مسجد، سلطان احمد مسجد، یا جسے نیلی مسجد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اب اسے نیلی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اسے نیلی مسجد کیوں کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ مکمل طور پر نیلی ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ صرف بیرونی طور پہ نہیں، اندرونی طور پر اس کے در و دیوار، اس کے چھت تمام ہی نیلے رنگ کے ہیں۔ مسجد سلطان احمد جسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے، یہ استنبول کی ایک عظیم الشان عمارت ہے۔ اس کی پہلی خصوصیت جو دور سے ایک سیاح کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، اس کے 6 مینار ہیں جو اس کی خوبصورتی کو مزید 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس بے مثال فن خطاطی۔ ان تمام عمارتوں میں بے مثال فن خطاطی کی گئی ہے، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس میں فن خطاطی کی گئی ہے کہ سیاح دیکھنے والے کو وہ انتہائی دل فریب معلوم ہوتی ہے۔ قرآن حکیم سے لے کر دیواروں پر آویزہ تغروں تک ہر چیز۔ اب تغروں کسے کہا جاتا ہے؟ تغروں سے مراد قرآن کریم کی خوبصورت لکھائی یا نسخے، جسے تغرے کہا جاتا ہے۔ اس فن کا ایک شاہکار معلوم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ عمارت مزید خوبصورت اور حسین معلوم ہوتی ہے، اور اسی بے مثال فن خطاطی اور خوبصورتی کی وجہ سے سیاح کچھ دیر کے لیے یہیں پر جامد و ساکت ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس مسجد سلیمانیہ کا اندرونی منظر۔ مسجد سلیمانیہ کا اندرونی منظر بھی انتہائی دلکش اور خوبصورت ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس باسفورس کا تاریخی قلعہ۔ باسفورس کا تاریخی قلعہ محمد فاتح کے دادا سلطان مراد اول نے باسفورس کے مشرقی یا ایشیائی کنارے پر ایک قلعہ تعمیر کیا جو آج بھی موجود ہے۔ یہ قلعہ ایک بلند ٹیلے پر موجود ہے۔ ٹیلے کا اہم ترین حصہ وہ برج ہے جہاں سلطان محمد کے زمانے کی یادگاریں موجود ہے۔ یہ برج تقریباً 75 میٹر اونچا ہے۔ اس کے بعد عثمانیہ سلاطین کا قدیم محل، جسے حالیہ دور میں عجائب گھر کے نام سے جو جانا پہچانا جاتا ہے۔ اس مقام میں سلاطین کے تمام تاریخی چیزوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے، جس میں ان کی کشتیاں اور اس کے علاوہ ان کے لباس، قلعہ، امامے اور پرانے سکے اور اسلحہ زرو جو کہ سپاہی استعمال کیا کرتے تھے، اردوں، تلواریں اور نیزوں کے نمونے بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی تاریخی کتابیں بھی یہاں پر محفوظ کر دی گئی ہیں۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے اس مقام کی اہمیت اور خاصیت بہت زیادہ ہے۔ ان تمام وضاحت کے بعد اب ہم آتے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف۔ سرگرمی نمبر 2 میں ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں اور ان میں سے کسی 6 کے لفظی نقشہ بھی تیار کرنا ہے۔ آپ کو لفظی نقشے کی وضاحت پہلے اسباق میں کر دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے سیاحت، ہمارے پاس جو نئے الفاظ میں ہے، نیا لفظ سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارے پاس ہے سیاحت۔ سیاحت کے معنی ہے
ملکوں اور شہروں کی سیر۔ اس کے بعد ہے حد فاصل۔ حد فاصل کے معنی ہے وہ حد جو دو چیزوں کے درمیان آ کر ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دے، اس کی وجہ سے اسے حد فاصل کہتے ہیں۔ خلیج، خلیج کہتے ہیں پانی کا وہ حصہ جو تین طرف سے خشکی سے اور ایک طرف سے سمندر سے ملا ہوا ہو۔ دہانہ، دہانہ کہتے ہیں منہ کو یعنی سرا۔ مد و جزر، مد و جزر کہتے ہیں جوار بھاٹا، چاندنی کی کشش سے سمندر کا اتار چڑھاؤ۔ ثبت ہونا، دستخط ہونا، درج کرنا، لکھنا یا مہر لگانا۔ اس کے دوسرے ہمارے پاس حصہ موجود ہے جس میں ہمارے پاس ہے تغرو۔ تغرو کے معنی ہے نشانی، تحریر، عربی رسم الخط میں فنکارانہ صلاحیت۔ اس کے بعد ہے جامد و ساقط، جمع ہوا یا ٹھوس۔ تدریجی، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ۔ مہیر العقول یعنی عقل کو حیرانی میں ڈالنے والا، عجیب و غریب۔ میں نے کئی الفاظوں کے معنی آپ کو بتا دیے، اب مزید الفاظوں کے معنی آپ کو لغت سے تلاش کرنے ہیں اور نہایت صفائی کے ساتھ اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ ہدایت 1، صفحات 53 تا 56 کی بلند خوانی دھیان اور سمجھ کر کیجیے گا۔ ہدایت 2 ہے صفحہ 53 سرگرمی 1 صفائی سے کاپی میں کرے۔ ہدایت 3 ہے صفحہ 57 سرگرمی 2 صفائی سے کاپی میں کریں۔ امید ہے کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔